أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. محترم بھائیو، عزیز بزرگو، سورہ ہجر اور 14ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے مختلف احکامات کو ثابت کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قیامت کے منظر کشی ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کفار اور مشرکین پر جو اللہ کا طرح طرح کا عذاب ہوگا اور ہر لمحہ عذاب میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، تو اس وقت یہ لوگ خواہش کریں گے اور آرزو کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کہ اے کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے. تو یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے انجام سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی آخر میں لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے، ایمان والے، اور ایمان کی حالت میں ہماری زندگی گزرتی تو یہاں اس طرح کا عذاب ہمیں چکھنا نہیں پڑتا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، تو عقل مند وہی ہے جو کہ بد انجام سے پہلے، پچھتاوے سے پہلے خود ہی رائے راست پر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے برے انجام کو یاد دلا کر گویا کہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں اور ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ آخرت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. لہذا آخرت سے پہلے، مرنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے. تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی منظر کشی کی ہے کہ یہ لوگ جو کفار تھے دنیا میں تو نبی کے پیغام کو ٹھکراتے تھے، بلکہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور آخرت میں یہ لوگ خود ہی کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے تو آج اس عذاب سے بچ جاتے. پتہ یہ چلا کہ ایمان کی دولت بہت ہی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے. اس کے بعد آگے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے ذکر یعنی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مقدس کی گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی ہے. اسی وجہ سے 1446 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا. اس میں ایک زبر زیر پیش یا حرکت اور سکون کا بھی کوئی فرق، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. دشمن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بلکہ تحریکیں بھی چلی کہ مسلمانوں سے لوگ قرآن خریدتے تھے اور ان کو غلط قرآن لوگ دیا کرتے تھے. انگریزوں نے کئی ساری تحریکیں چلائی. ان تمام سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جیسا نبی پر اتارا تھا من وعن اسی طرح باقی رکھا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب باقی رہنے والی ہے. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے. اللہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی ظاہری جو حروف ہے، نقوش ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن کا جو معنی اور مطلب ہے نبی نے اور صحابہ نے جو عمل کر کے دکھلایا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ گویا کہ محفوظ رکھیں گے. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. تو حفاظت چونکہ انسانوں سے کرایا جاتا ہے، انسانوں کو ذریعہ بنایا جائے گا، تو اللہ نے اس کتاب کے حفظ کرنے کو بہت ہی آسان کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی حافظ ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں، 6 مہینے میں 8 سال کا، 6 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ 30 پارہ ہے، اتنے سارے صفحات ہیں، اتنے حروف ہیں، اتنی رکوعات ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے یاد کرنے کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے آپ بغیر غلطی کے پورا شروع سے لے کر آخر تک یاد کر سکیں. چھوٹی سے چھوٹی 10 صفحے 25 صفحے کی کتاب اگر آپ یاد کریں گے تو اسے یاد کرنے میں بڑی دقت ہوگی. ہوتے ہیں ہم جیسے اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہے، بار بار یاد کرتے بھول جاتے ہیں، یا 2 مہینہ نہیں پڑھے تو اس کو پھر سے یاد کرنا پڑتا ہے. لیکن قرآن کا معجزہ ایسا ہے کہ یہ 30 پارے پر محیط ہونے کے باوجود 600 سے زائد صفحات ہیں، پھر بھی 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ بڑی آسانی سے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن کے یاد کرنے کو آسان کیا، یہ اسی لیے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لوگوں پر تھی. اس قوم کے جو علماء تھے ان کی ذمہ داری تھی، لیکن ان لوگوں نے ہی اس میں تحریف کر دی اور اسی میں چینجنگ کر دی اور ان کتابوں کا بالکل حلیہ ہی بدل دیا. لیکن قرآن میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تحریف اگر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ گویا کہ قرآن کریم کی حقانیت ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ذریعے اپنے توحید کی لوگوں کو دعوت دی ہے. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں کیسے کیسے نظائر ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی کتنی دلیلیں ہیں. مسلمانوں کو بلکہ تمام لوگوں کو اس میں غور کرنا چاہیے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں بروج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان بنایا، آسمان میں کچھ ستارے بھی لگائے لائٹ وغیرہ کی طرح. جب ہم نیچے سے دیکھتے ہیں تو بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے. آسمان میں جب ستارے چمک رہے ہوں، اگر آپ اسے دیکھیں یا دوربین سے اس کا معائنہ کریں، مشاہدہ کریں تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. آگے دوسری بھی ایک قدرت بیان کر رہے ہیں کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کہ زمین کو ہم نے ہی پھیلایا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. اس لیے کہ زمین یہ پانی کے اوپر ہے، اور پانی کے اوپر کوئی بھی چیز ہم رکھتے ہیں جیسے کشتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ رکھیں تو وہ ڈاوا ڈول ہوگی، اس میں ایک جگہ وہ ٹھہراؤ اور ایک جگہ جم کر نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل مستقر کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس میں آسانی کے ساتھ چلے پھرے رہیں، پہاڑوں کو گویا کہ میخ بنا کر اس میں کیل کی طور پر اللہ نے گاڑ دیا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم زمین سے ہر معتدل چیز کو نکالتے ہیں. اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے اس جسم کی جتنی نیڈ ہے، جتنی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ زمین سے نکالتے ہیں. انسانی جسم کو طاقت کے لیے اور غذا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی نیڈ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ زمین سے ہی پیدا کرتے ہیں. اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کا اللہ کے پاس خزانہ ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ ہی چیزیں کچھ ہی مقدار میں نازل کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے نظام کو بیان کر رہے ہیں کہ بارش جو ہوتی ہے اس میں بھی غور کرنے والی چیز ہے کہ سمندر سے پانی بھاپ کی شکل میں اللہ ہوا کے ذریعے بادل بناتے ہیں، پھر اس بادل کو جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، پھر اس میں سے پانی برستا ہے. یہ جو پورا نظام ہے اس میں گویا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرنے کو کہہ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ خدا ہی وہ ہے جو اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی تمہیں ایک دوسرے کا وارث بناتے ہیں. باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر بچہ باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. تو یہ گویا کہ خدا تعالیٰ نے مختلف دلائل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف اور اپنے وحدانیت کی طرف بلایا ہے کہ جو کائنات میں تم زندگی گزارتے ہو، یہاں پر ایک ایک چیز پہ اگر غور کرو گے تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کو بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا، انسانوں کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا. مٹی سے ان کی پیدائش ہوئی اور ان کو گاڑا گیا، پھر مٹی سے سانچہ بنایا گیا، وہ سوکھا اور اس میں اس طرح مارتے تھے تو حرکت اور آواز ہوتی تھی. اس کے بعد اللہ نے اس میں اپنی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں روح پھونکی یعنی ان کو زندگی دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں پر بلکہ تمام انسانوں اور جناتوں پر، تمام فرشتوں پر ان کو فضیلت دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کے احوال ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کس طرح آیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی تکریم کی اور اعزاز کیا. کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا، اپنی طرف سے اس میں روح اور جان ڈالی، اور فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں ان کو انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جھکایا ہے بطور تعظیم کی. اور شیطان کے بارے میں پھر احوال ہے کہ شیطان جو ہے اس وقت بغاوت کر گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور شیطان راندہ درگاہ ہوا. اللہ کی لعنت ہمیشہ کے لیے اس پر ہوئی. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ قیامت تک تم پر لعنت ہے. پھر آگے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی کہ مجھے مہلت دیجیے، میں انسانوں کو، چونکہ انسان کی وجہ سے ہی مجھے یہاں سے بھگایا جا رہا ہے تو انسانوں کو میں ہر طرح سے گمراہ کروں گا. تو اللہ نے اسے مہلت بھی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اگر جو تمہارے بہکاوے میں آئیں گے تو اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے. لہا سبعۃ ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جو تمہاری بات مانے گا تم کو بھی ہم جہنم میں پھینک دیں گے، اور انسانوں میں سے جو شیطان کے راستے پر چلے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. جہنم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین،
کہ جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں، جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں بالکل امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے. اور ان کے درمیان ایک صفت یہ ہوگی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنت کی منظر کشی کی رہی کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو اس کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دنیا میں ہوتی ہے، ہم ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بھائی بھائی سے جلتا ہے یا اپنے پڑوسیوں سے ہمیں نفرت ہوتی ہے. تو جنت میں یہ ماحول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پر دلوں کو صاف کر کے داخل کریں گے اور سب وہاں پر بھائی بھائی بن کر رہیں گے. تو یہاں جنتیوں کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منظر کشی کر رہے ہیں، اور وہاں کسی طرح کا ان کو کوئی خوف، کوئی تکلیف، کوئی مضرت اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے عذاب پر غالب رہتی ہے. جو ہے کہ ہمارے رب جو ہے، ہمارا جو خدا ہے، وہ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے کہ اس کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے. اگر ہم ایک قدم بھی، ایک حدیث میں ہے کہ انسان اگر ایک قدم اللہ کی طرف، ایک بارش اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں. ہم چل کر اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ دوڑ کر ہمیں اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں. تو خدا کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے. اسی لیے ہمیشہ زندگی گزارتے وقت اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. انسان کو خوف اور امید دونوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ کا ڈر بھی دل میں ہو اور اللہ کی رحمت سے امید ہو. ایسا نہیں کہ بس اللہ کی رحمت سے ہم امید ہی رکھیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی زبان میں ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دے گا. معاف تو کر دیں گے لیکن کچھ کر کے تو جائیں تب نہ معاف کریں گے. اگر ہم کچھ کریں گے ہی نہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی وہ العذاب العلیم کہ اللہ کا جو عذاب ہے یہ دردناک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو ہم زندگی گزاریں اللہ کا خوف بھی دل میں ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے. دونوں حالتوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. کل بھی آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں اور ان کو بیٹے کی بشارت دی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو عذاب لے کر آئے تھے اس کے بارے میں بتلایا تھا. کل یہ واقعہ آ چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب مسلط کیا اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وادی حجر کا ذکر کر رہے ہیں. اصحاب الحجر المرسلین وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. سورت کا نام بھی ہجر ہے اسی واقعے کی وجہ سے. ہجر ایک علاقے کا نام تھا جو مدینہ اور شام کے درمیان ایک بستی تھی، ایک جگہ تھا، ایک ایریا تھا ہجر. اور وہاں پر قوم سمود آباد تھی اور یہ اتنے طاقتور قوم تھی. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے. یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت قوت دیا تھا کہ پہاڑ جسے عام انسان ہلا بھی نہیں سکتے، مشینوں کے ذریعے توڑا جاتا ہے، بموں کے ذریعے توڑا جاتا ہے، لیکن ان کو اتنی طاقت تھی کہ لوگ اپنے ناخنوں سے، اپنے ہتھیار سے کھرید کر پہاڑوں کو جو ہے محلات میں بدل دیتے تھے اور الگ الگ گھر بناتے تھے. اور اس میں گویا کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور امن امان کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے. اتنی قوت، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی. لیکن یہ لوگ، ان کے اندر برائی یہ تھی کہ یہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہاڑ میں سے تم اونٹنی نکالو. تو اللہ کے حکم سے معجزہ ظاہر ہوا، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلا. حالانکہ پہاڑ بے جان چیز ہے، اس میں سے اللہ نے بطور معجزہ ایک جاندار یعنی ایک مخلوق کو نکالا. اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانے اور نبی کی تکذیب کرتے رہے تو ایک سخت طرح کا عذاب آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ کہ ایک سخت عذاب آیا جس کی وجہ سے آواز ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے. تو ان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عنایت کی ہے. ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور ایک ایسی سورت بھی دی جس میں 7 آیتیں ہیں اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. ہم تمام کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تو گویا کہ بطور خاص اللہ نے قرآن کا اور بطور خاص سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، اس لیے کہ جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کی خلاصہ 6 ہی باتیں ہیں کہ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، آخرت، اللہ تعالیٰ کے احکام اور ماننے والوں کا ذکر اور نہ ماننے والوں کا ذکر. پورے قرآن میں یہی ساری باتیں ہیں. ان ساری باتوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے. گویا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور اس میں ایک آیت بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. گویا کہ ہم ہر آیت میں، ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
چاہے انسان پر کیسے ہی حالات آئے، مشکل حالات آئے، پریشانی ہو، مصائب ہو، ہر وقت ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ کے علاوہ کسی پیر یا بابا کی طرف یا کسی اور مورتی کی طرف کسی کی طرف بھی رجوع کرنے کی اور کسی سے مانگنے کی گویا کہ اجازت اور گنجائش نہیں ہے. ہر حاجت اور ہر مشکل کے وقت ہم پکاریں گے تو داتا اور دستگیر گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. سورہ فاتحہ میں اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہے کہ ہر نماز میں ہمیں یہ بات توحید کی یہ تعلیم یاد دلائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین واعرض عن المشرکین. ہم تمام کو معلوم ہے کہ جب نبی کو نبوت ملی تو پہلے دعوت کا کام جو ہے خفیہ طور پر آپ دیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر مسلمان نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر دعوت کا کام کرتے تھے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ سالوں کے بعد منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان دعوت کا حکم دیا. تو اس آیت سے وہی دعوت کے علی الاعلان نبی کو کھلم کھلا دعوت دینے اور کھلم کھلا عبادت کرنے کا حکم ہے کہ فاصدع بما تؤمر. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جو پیغام اور جو رسالت کی ذمہ داری دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، اس کو آپ علی الاعلان بیان کیجئے. واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کیجیے، یعنی وہ لوگ جو کچھ بھی کریں آپ کے خلاف سازش کریں اس کی پرواہ مت کیجیے، خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجیے. تو یہ کھلم کھلا اور علی الاعلان عبادتیں کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا گویا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور اس سورت کے سب سے آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ تو عبادت پوری زندگی کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے. یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، گویا کہ ہمیں عبادت مرتے دم تک کرنی ہے. لہذا زندگی اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہی گزاری جائے. یہی گویا کہ ہمیں قرآن سے مطلوب اور مقصود ہے. تو یہ اس سورت کا خلاصہ تھا. اگلی سورت ہے سورہ نحل. نحل کے معنی آتے ہیں مدھو مکھی کے، شہد کی جو مکھی ہوتی ہے. چونکہ اس مکھی کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس سورت میں ذکر کیا ہے، اسی کے نام سے اس سورت کا ہی نام رکھ دیا اللہ نے سورہ نحل. اسی طرح اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے سورہ نعم. نعم کہتے ہیں نعمتوں کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت. چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں والی سورت. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مضامین بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو نعمتوں کی برسات کی ہے، اللہ نے ان نعمتوں کو یاد دلایا ہے اور ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد لوگوں کو اور تمام لوگوں کو، خاص طور پر کفار کو، توحید کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے کہ جس خدا نے تمہارے اوپر یہ انعامات کیے ہیں لہذا اسی کی تم عبادت کرو. اور دوسرا کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرعی احکامات بھی اس صورت میں بیان کیے ہیں. اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیتے اور ان لوگوں کو کفر سے، ظلم سے، اسی طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے روکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ بھائی تم ظلم سے اور کفر سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے اور مسلمان تم پر غالب آ جائے. ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. تو وہ لوگ ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، یار تم یہ جو باتیں کرو یہ کب ہوگا؟ اور بجائے اس کے کہ وہ ان باتوں پر غور کرتے، بجائے اس کے کہ وہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے، خود نبی کو ہی چیلنج کرتے تھے کہ جاؤ جو عذاب کا تم کہہ رہے ہو اس عذاب کو لے آؤ، ہم بھی دیکھیں گے. حالانکہ نبی کے پیغام کا اس طرح استہزاء کرنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے لہذا تم اس میں جلد بازی نہ کرو. اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ تو تم پر یقیناً آئے گا، ضرور آ کر رہے گا. اگر تم اللہ کی بات نہیں سنو گے خدا کا عذاب آ کر رہے گا، لہذا تم اس میں جلد بازی مت کرو. اس لیے کہ جب عذاب آ جائے گا، پہلے کئی مرتبہ آ گیا ہے، جب عذاب آ جائے گا تو کوئی بھی شخص اس عذاب کو ٹال نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم خدا کے ساتھ جس کو شریک کرتے ہو اللہ کی ذات تو اس سے بالا تر ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، یہ تم تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کو اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو. پھر آگے یہ لوگ ہمارے نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی جو نازل ہوتی ہے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتے ہیں وحی بھیجتے ہیں. لہذا وحی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں. اس میں انسانوں کا کوئی کمال نہیں. اور نبی کو حکم صرف یہ ہوتا ہے انذروہ انہ لا الہ الا انا فاتقون. نبی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیے اور لوگوں کو یہ تعلیم دیجیے کہ خدا نہیں ہے مگر میں، یعنی اللہ کی ذات ہی گویا کہ عبادت کے لائق ہے. فتقون، اور
تم لوگ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ نبی کا کام صرف اللہ کا میسج پہنچانا اور اللہ سے بندوں کو ڈرانا ہے، اس کے علاوہ اللہ کا عذاب مسلط کرنا یا معجزہ دکھانا یہ نبی کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اختیار میں رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کئی دلائل بیان کیے ہیں، اور یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اسی طرح خلق الانسان من نطفۃ، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، ایک ناپاک پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو اپنی حقیقت میں ہمیشہ غور کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ اللہ نے لوگوں کو ایک ناپاک لطفے سے بنایا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی جو کفار اور مشرکین ہیں یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی جب ان میں ذرا قوت آ جاتی ہے، بولنے کی تھوڑی صلاحیت ہو گئی، تھوڑے بڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تب یہ خدا کے بارے میں ہی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور خدا کے بارے میں ہی نبی سے جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ آگے اللہ اور انعامات ذکر کر رہے ہیں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے چوپایوں کو بنایا، جتنے جانور ہیں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، جتنے جانور ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے بنایا، فیہا دفء، اس سے تم لوگ سردی سے بچنے کے سامان مہیا کرتے ہو، یعنی بہت سارے جانور ہیں جن کے اون سے جیکٹ، سوٹر وغیرہ بنایا جاتا ہے، جانوروں کے چمڑوں سے ہم جیکٹ بناتے ہیں، جوتا بناتے ہیں یا خفین بناتے ہیں، بیگ بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان کو ہم کھاتے بھی ہیں، کھانے کے بھی استعمال میں لے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، چونکہ گاڑی گھوڑے کا زمانہ تو آج کل آیا، پہلے لوگ جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ جانور اور اونٹ، گھوڑا، بیل یہ سارے ہوتے تو وہ اس پر فخر کیا کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور شام کے وقت جب تم لے آتے ہو تو لوگوں کے درمیان تم گویا کہ فخر کرتے ہو، اس لیے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ گاڑی ہوگی، جتنے زیادہ یہ ہوگا، اس کو اتنا زیادہ مالدار شمار کیا جاتا تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کا ایک فائدہ یہ ہے تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ ان جانوروں پر سواری کر کے تم اپنے بوجھ کو، اپنے سامانوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں لے جاتے ہو جہاں پر تم سامان کو نہیں لے جا سکتے تھے مگر اپنے جانوں کو مشقت میں ڈال کر، یعنی ایک سامان دوسری جگہ ہم منتقل کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے سر کے اوپر ہم لے جاتے ہیں تو بڑی دقت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بنائے ہیں جس پر ہم لاد کر، اونٹ کے اوپر، گائے کے اوپر، بیل کے اوپر لاد کر چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ گھوڑے، کھچر اور گدھے، کہ اس میں تم سوار بھی ہوتے ہو اور یہ تمہارے لیے بطور زینت بھی ہے۔ چونکہ جب قرآن نازل ہوا تو اس زمانے کے سواری جو ہے یہی ساری چیزیں تھی، اونٹ، گھوڑا، بیل، گاڑی، یہی ساری چیزیں اس زمانے کی سواری تھی، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اور اس پر تم گویا کہ فخر بھی کرتے ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے، جس کے پاس جتنا گھوڑا ہوگا، جتنا اونٹ ہوگا، وہ اتنا بڑا مالدار شمار کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی سواریاں بنائے گا جسے تم جانتے نہیں ہو، یعنی جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ ابھی تو تم جانوروں پر سواری کرتے ہو، لیکن قیامت سے پہلے اللہ ایسی سواریاں بھی دے گا جس کا علم ابھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 1400 سال میں کیسی سواریاں آ گئی، موٹر گاڑیاں آ گئی، کار ہے، بس ہے، پلین ہے، اور کیا سواریاں آ گئی، اور آئندہ 100 سال بعد، 1000 سال بعد پتہ نہیں اور کیسی سواریاں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے انسانوں کو سواری کی نعمت دی ہے کہ جس میں ہم بغیر کسی مشقت کے اپنی ایک چیز کو دوسری جگہ لے آتے ہیں، خود بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، آج تو اور بھی آسانی ہوگی، سہولت ہو گئی کہ 2 گھنٹہ میں انسان یہاں سے ایک ملک سے کہیں کسی دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ افطار کسی اور جگہ کیا تو سحری کسی اور جگہ، ظہر کسی اور جگہ، نہیں، الگ الگ ملکوں میں ہم چند گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نعمتیں گنا رہے کہ جو نعمت ہے یہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ جو سواریاں ہیں یہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، اس لیے کہ جو سواریاں انسان بناتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل اور شعور کی بنیاد پر بناتا ہے، اپنے ذاتی کمال ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور نہ دیتا، ہمیں دماغ نہ دیتا، سوچنے کی صلاحیت نہ دیتا تو ہم اتنی ترقی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے عقل سے یہ ہم ساری سواریاں پیدا کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، ایک سے ایک چیز کی ہم ایجاد کر رہے ہیں، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، اور بہت سارے غلط راستے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا مقصود ہے تو سب لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتے، سب لوگ سدھر کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ دے سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ لیکن کل بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے آزمانے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ لہذا اگر اللہ ہر ایک کو ہدایت دے دیں گے تو پھر آزمانا رہ جائے گا، امتحان رہ جائے گا۔ جیسے امتحان حال میں ٹیچر کو ہر ایک سوال کا جواب پتہ ہوتا ہے، ٹیچر اگر چاہے تو بچے کو سب سوال کا صحیح جواب سکھا بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی استاد بتاتا نہیں ہے اور سوال تیار کر کے بچوں کو پکڑاتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ کون بچہ کس لیول کا ہے اور کون فرسٹ ڈویژن آیا کون سیکنڈ ڈویژن۔ تو اسی طرح امتحان حال ہے یہ دنیا، اللہ گویا کہ ہمیں آزمانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ، آگے اور بھی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جس میں سے ہم پیتے بھی ہیں، اور زمین کو اور درختوں کو ہم سیراب بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مختلف غلات اور پھل فروٹ، کھجور، سیب، انار وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، اسی طرح ستاروں کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین سے رنگا رنگی مختلف چیزوں کو اگایا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بطور خاص فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو تو سجایا ہی ہے، زمین کے ساتھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی مسخر کر دیا کہ سمندر سے تم لوگ تازہ گوشت یعنی مچھلیاں حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح دوسری چیز کہ سمندر سے تم زیورات نکالتے ہو اور اسے تم زیورات بنا کر اسے پہنتے ہو۔ اسی طرح سمندر میں کشتیاں تم لوگ چلاتے ہو اور وہ کشتیاں سمندر کے پانی کو چیرتی پھاڑتے ہوئے آگے کو چلی جاتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ تم اللہ کے فضل کو حاصل کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رزق کو تم تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سمندر کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ وہ ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کو گویا کہ کیل بنا کر گاڑ دیا ہے، اور اللہ ہی نے نہر بنائے ہیں اور راستوں کو بنایا ہے تاکہ انسان راستہ حاصل کرے، اور کچھ علامتیں بنائی ہیں۔ اسی طرح ستارے ہیں جس سے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، آج کل گوگل میپ کا زمانہ ہے، پہلے زمانے میں لوگ ستاروں سے ہی راستہ حاصل کرتے تھے کہ دہلی جانا ہے تو اس سمت میں جانا ہوگا، ممبئی جانا ہے تو اس سمت میں جانا ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں سے ایک سوال کر رہے ہیں، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو خدا کی ذات ہے جس نے اس پورے سنسار کو بنایا، تمہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، ایک تو اللہ کی ذات ہے، اور ایک وہ ہے جسے تم اپنا معبود بنا رہے ہو، وہ ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند لوگ جس کے اندر ذرا بھی عقل ہے وہ اس بات کا آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں، دونوں برابر بالکل بھی نہیں ہو سکے۔ آگے پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا اموات غیر احیاء، تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو، یعنی مشرکین کو کہا جا رہا ہے یہ تو مردے ہیں، زندے، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ما یشعرون، نہ شعور ہے۔ اور آگے ایک آیت میں ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ تو کسی کو بنایا بھی نہیں، یعنی یہ کسی چیز کو بناتے بھی نہیں بلکہ خود ان کو بنایا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں دنیا میں جتنی مورتیاں ہیں، لوگ خدا کے علاوہ جتنی چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو ان مورتیوں نے کسی کو بنایا ہے؟ کسی کو نہیں بنایا، بلکہ لوگ خود ان مورتیوں کو تراشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو گویا کہ یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ عبادت کے لائق کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے یہ ساری نعمتیں دی اور ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جلاتا ہے، مارتا ہے، وہی ذات اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جتنے خدا اور معبود بنائے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمتیں گویا کہ ذکر کرنے کے بعد اپنی وحدانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کا ایک حال نقل کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یعنی قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس پچھلوں کی جو ہے یہ باتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا قیامت کے دن اس کا عذاب یہ خود بھی بھگتیں گے، اور جن لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں اپنے بغیر علم کے، ان کے بدلے بھی یہ لوگ عذاب بھگتیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب متقین سے، اہل ایمان سے پوچھا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا خَيْرًا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر کی چیز ہے۔
یعنی قرآن خیر کی اور ہدایت کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ قرآن کی اور نبی کی وحی کو مان کر زندگی گزاریں گے ان کی دنیاوی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں کہ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی گویا کہ بیٹیاں بھی ہیں، فرشتوں کو یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ نے کسی کو، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کسی سے جنا ہے، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی والد ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کی حالت یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے کی رنگت بگڑ جاتی ہے اور یہ لوگ غصے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنے منہ کو چھپائے پھرتے ہیں کہ مارے شرم کے کہ ہم کیا کریں، یا اس بیٹی کو دفنا دے، کیا کریں۔ گویا کہ بیٹی کی پیدائش سے یہ لوگ اپنے منہ بوسوڑتے ہیں اور اپنا غصہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت دے رہے ہیں تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو آدمی بیٹی کی پیدائش سے غصہ ہوتا ہے اور اپنی بیوی پر ہی گویا کہ غصہ نکالتا ہے، بہت سارے ایسے نادان ہیں جو گویا کہ بیوی کو ہی کہتے ہیں کہ تم کیسی ہو کہ بیٹی پر بیٹی جنی جا رہی ہو، تو وہ اس کا یہ عمل کفار جیسا عمل ہے کہ کفار کا اور جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کا یہ عمل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے یہ عورت کو جیسا کہ قرآن میں بھی کہا کہ کھیتی کہا گیا ہے، بیج تو مرد ڈالتا ہے، اس کا کام تو فصل دینا ہے۔ لہذا اگر بیوی نے بیٹی جنا ہے، ان کے یہاں بیوی کے یہاں اگر بیٹی کی پیدائش ہوئی، بیٹا نہیں ہوا ہے، تو اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ دانہ ڈالنے والے کا قصور ہے۔ لہذا مرد کو گویا کہ اپنا قصور سمجھنا چاہیے۔ تو جو لوگ اپنی بیوی کو، خاص طور پر ساس اپنی بہو کو تانا دیتی ہے تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ بیٹی کی پیدائش سے منہ بسوڑنے والے یہ کفار تھے۔ مومن کی یہ شان نہیں، مومن کو تو اپنے خدا پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کو ذکر کیا ہے کہ خدا ہوا ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی سے زمین کو ہریالی اور زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی بہت ساری زمین وہ ہے جو بنجر ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی فصل وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہی بارش ہوتی ہے تو اس زمین کے اندر اگنے کی اور اگانے کی اور فصل پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں تمہارے لیے تو جانوروں میں بھی عبرت ہے کہ دیکھو جانوروں کا ہم دودھ پیتے ہیں اور جانور کھاتا کیا ہے؟ چارہ کھاتا ہے، چارہ گرین ہوتا ہے، لیکن دودھ کا رنگ کیا ہے؟ بالکل سفید ہے۔ اور دودھ جہاں سے نکلتا ہے خون اور گوبر جو ہے ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ دودھ کو نکالتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، گندگی بھی ہے، غلاظت بھی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ بالکل صاف شفاف اور ایک پاکیزہ غذا نکالتے ہیں۔ جب ہم اسے پیتے ہیں تو اس میں بالکل بھی مطلب کسی چیز کی کوئی مہک نہیں ہوتی بلکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور ایک طرح کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سائغا للشاربین، پینے والوں کو یہ خوشگوار معلوم ہوتی ہے، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نظام ہے جانور کو دودھ پینے کا، رمضان میں تو ہم روزانہ دودھ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جو دودھ کا جو اللہ تعالیٰ نکال دے کہ جو جانور چارہ کھا رہا ہے وہ چارہ گرین ہے اور اس کے پیٹ میں خون لال ہے اور پاخرہ جو ہے وہ بھی مطلب کالا ہے یا الگ الگ رنگ کا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ سے اللہ تعالیٰ ایک سفید چیز کو نکال رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تو اس میں بھی عبرت ہے، لہذا ان ساری چیزوں میں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، وہی زمین سے جو اگنے والے مختلف فروٹ ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے بارے میں خاص طور پر، جس کے نام پر اس سورت کا نام ہی سورہ نحل ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد کی مکھی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا جو نظام ہے بہت ہی باریک نظام ہے۔ ان کے گھروں، یہ لوگ جو چھتا بناتے ہیں اس کے گھر کا جو ڈیزائن ہے ایسا کہ گویا کہ انجینئروں نے مل کر اپنی انجینئرنگ کی کاریگری دکھلائی ہو، اور ان میں ایک رانی ہوتی ہے جس کے ماتحت سارے لوگ چلتے ہیں۔ ان میں بھی کئی ڈپارٹمنٹ ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، الگ الگ محکمے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو
چھوٹے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور کچھ کھانے وہ ہے جہاں یہ لوگ غرازت یعنی حد سے مودتے ہیں، اور پھر گارڈ بھی ان کا متعین ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کا ایک نظام ہے تو ان کے حالانکہ شہد کی جو مکھی کا چھتا ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی گویا کہ ایسا ہی پورا ایک نظام ہے جس طرح ہماری دنیا کے اندر مختلف شعبے ہیں، انصاف کے شعبے اور الگ الگ چیزوں کے شعبے، حتیٰ کہ یہ جس پھول سے یہ لوگ رس چوسنے جاتے ہیں اس پھول پر بھی کوئی نشانی چھوڑ جاتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والا وہاں پر اس نشانی کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس کا رس چوسا جا چکا ہے۔ اور جب وہ دروازے پر آتے ہیں تو اس کو انٹری نہیں ملتی جب تک کہ وہ چیک نہ کرائے کہ چلو مال کی چیکنگ کراؤ، جیسے کہ چیک پوسٹ میں ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کا بھی چیک پوسٹ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط رنگ لے آیا ہے، غلط چیز لے آیا ہے، زہریلی چیز لے آیا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، گویا کہ ان کا بھی کورٹ ہے، عدالت ہے، اس کو بطور سزا کے لوگ مار ہی دیتے ہیں۔ تو ان کا پورا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کا خاص طور پر ذکر کیا اور اسی کے نام پر گویا کہ ایک سورت نازل کر کی۔ دیکھو ایک چھوٹی سی ذات ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اپنا پیغام بھیجا، اس کو عقل و شعور دیا کہ وہ ساری یہ چیزیں کر رہی ہے۔ لہذا انسان کو اس ایک چھوٹی سی مکھی میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کون ذات ہے جو اس چھوٹی مکھی کو حکم دے رہا اور یہ ساری چیزیں بہت ہی ترتیب کے ساتھ، بہت ہی انتظام کے ساتھ اور بڑی ڈسپلن کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو کر رہی ہے۔ اور اس سے یہ لوگ مختلف چیزوں سے یہ لوگ رس چوس کر ایک شہد تیار کرتی، فی شفاء للناس، اور یہ شہد بھی ایسا ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب شہد کا استعمال حکیم بتائیں گے کہ جس طرح اس کو استعمال کیا جائے، اس میں ہر طرح کی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے اس مکھی کے اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عبرت رکھا ہے، لہذا اگر کوئی اس میں بھی غور کرے تو وہ خدا تعالیٰ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کا جو علم ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، کہ غیب کا جو علم ہے، زمین آسمان کی جتنی غیب کی خبریں ہیں، ان سارے کے سارے علم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور قیامت کب آئے گی تو اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ قیامت قرآن میں یاخذ ہے کہ پلک جھپکنے یا اس سے بھی پہلے قیامت آ سکتی ہے، لیکن کب آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم، قیامت کی منظر کشی ہو رہی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ گواہ نبی ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا، تو نبی گواہی دیں گے، اور ہمارے نبی سے بھی پوچھا جائے گا، بلکہ امت محمدیہ سے پچھلی امتوں کے بارے میں بھی، پچھلی امتوں اور نبیوں کے حق میں بھی گواہی دی جائے گی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو قرآن کریم کی جامع ترین آیت کہا گیا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسی ایک آیت پر عمل کرے تو گویا کہ پوری شریعت پر اس کا عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے جامع آیت ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ایک خلیفہ راشد تھے، یعنی 100 سال اسلام کو جب 100 سال مقرر ہوئے تب یہ خلیفہ بنے تھے، تو انہوں نے اس آیت کو جمعہ کے خطبے میں لازم کر دیا ہے، لہذا جمعہ کے دوسرے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ہر جمعہ کو خطیب جو ہے اللہ کا یہ پیغام ہمیں سناتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 6 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا یعنی انصاف کا حکم دے رہے ہیں۔ عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے حقوق انسان ادا کر دے، جس کا ہمارے ذمے جو بھی حق ہے اس حق کو ادا کر دینے کا نام عدل ہے۔ جیسے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، اسی طرح ہمارے بھائیوں کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہوتا ہے، کسی سے ہم نے کچھ قرضہ لیا یا کوئی ہمارے ماتحت ہے، ہماری اولاد ہے، ان کی تربیت، ان کو پالنا پوسنا وہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے عدل کا یعنی انصاف کرنے کا، کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر مرحلے میں انسان عدل کرے، انصاف کرے، گویا کہ جتنے لوگوں کے حق ہے سارے لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ والاحسان دوسرا حکم دے رہے اللہ احسان کرنے کا۔ احسان کہتے ہیں ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کو، کہ انسان زندگی نیکی اور بھلائی کے ساتھ گزارے۔ نمبر 3 وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص اس کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ 3 کام کرنا ہے۔ 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ وینہی عن الفحشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحشاء سے روک رہے ہیں۔ فحشاء کہتے ہیں ہر وہ برائی جو کھلم یعنی جس کا برا ہونا ہر ایک کو پتا ہے،
ہر آدمی اس کو برا سمجھتا ہے. جیسے چوری کرنا کس کو نہیں پتا ہے کہ گناہ کا کام ہے, زنا کرنا, جھوٹ بولنا, دوسروں کو ستانا, کسی پر ظلم کرنا, دوسروں کا مال ہڑپ لینا, تو اس کو کہا جاتا ہے فحشا, یعنی ہر وہ برائی جو کھلا کھلا برائی ہے جسے ہر آدمی غلط سمجھتا ہے, اس سے بھی بچنا ہے. والمنکر, اور ہر بری بات سے بچنا ہے, یعنی چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. والبغ, اور بطور خاص ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کسی کی عزت اچھالنے سے, کسی کا مال ہڑپنے سے, کسی کے جان کو نقصان پہنچانے سے, جو ظلم زیادتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو گویا کہ 3 کاموں کا اللہ نے حکم دیا کہ عدل و انصاف کرنا ہے سارے لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کے, یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ ہر ایک کو ادا کرنا ہے. نمبر 2 والاحسان, کہ دنیا اور آخرت کے ہر خیر اور ہر بلائی کا کام کرنا ہے. اور نمبر 3 خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے. اور 3 چیزوں سے روکا کہ بڑی بڑی جتنے گناہ ہیں ان سے رکنا ہے, والمنکر, اور چھوٹے بڑے ہر گناہ سے رکنا ہے, والبغی, اور بطور خاص ظلم کرنے سے, دوسروں کے عزت اور دوسروں کے مال جان کو نقصان پہنچانے سے رکنا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. تو یہ قرآن مقدس کی جامع ترین آیت ہے اور اس میں 6 کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی گویا کہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. پھر آخر میں سورت کے انتہا میں اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں جو امام الموحدین ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو نعمتیں دی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے. نمبر 2 حکمت اور موعظت کے ساتھ لوگوں کو پیار محبت سے دین کی طرف بلائیے. اور نمبر 3 کہ اس راہ پر چلنے میں اگر کبھی مصیبت آئے تو اس پر آپ صبر کیجیے. گویا کہ 3 کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ ہم تمام کو حکم ہے نبی کے واسطے سے, چونکہ ہم لوگ سب کے سب امت دعوت ہے, اللہ نے ہمیں دعوت کی ذمہ داری دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں دین کی دعوت کے 3 طریقے بیان کر رہے ہیں کہ دین کی دعوت دینے کے 3 طریقے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ دلیل سے اپنی بات کو انسان کسی کے سامنے پیش کر دے, جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں, جس کو بھی پیغام دے رہے ہیں, دلیل کے ساتھ اور اس کے اچھے برے نتائج کے ساتھ آپ اس کو وہ بات بیان کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے ساتھ فضائل بیان کر کے اس کو اس بات کی دعوت دیں. پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر کوئی آپ پر نہیں مانتا ہے, شبہات پیدا کر رہا ہے, سوال کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے شبہات کا بھی اچھے انداز میں جواب دینا ہے تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے اور دین کی بات کامل طور پر پہنچ جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس سورت کی سب سے آخری آیت ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں. گویا کہ اللہ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن کے اندر یہ 2 صفت ہو, تقوی اور احسان, کہ ہر وقت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. اور دوسری چیز کہ ہر قسم کے خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کرے. جس کے اندر تقوی اور احسان یہ 2 صفت پیدا ہو گئی, ان اللہ مع, گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, اللہ اسے مل گیا. اللہ کو حاصل کرنا گویا کہ اتنا آسان ہے, انسان تقوی اختیار کرے اور نیکی والے کام کرے, لہذا اللہ کی ذات ہمیں مل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ ہم ایک اچھی بات سنتے ہیں. آج کی اچھی بات, جیسا کہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں کرنا ہے, تو جیسا کہ ڈاکٹر بھی دوا کے ساتھ پرہیز بتلاتا ہے, تو اپنی روحانیت کو تقویت پہنچانے کے لیے کچھ اعمال بھی کرنے ہیں اور کچھ چیزوں سے رکنا بھی ہے, کیونکہ گناہ جو ہے ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. کل یہ آیا تھا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو کچھ گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. تو کل ہم نے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم حسد نہیں کریں گے, کسی سے بھی ہم جلیں گے نہیں. آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. انشاءاللہ جھوٹ بہت ہی بری بیماری ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اس کے پاس نگراں فرشتہ متعین ہے, جو بھی ہم بولتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہم بچ جائیں گے, بچیں گے نہیں, وہ تو لکھ لیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور گرفت کریں گے. اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا کذب العبد تباعد عنہ الملائکۃ میلا عن نتن ما جاء به, کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایک ایسی بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے فرشتہ جو ہے 1 میل تک دور ہو جاتا ہے.
کل ہی آئے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کچھ حفاظتی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بھاگ جاتے ہیں. جب فرشتے چلے گئے تو گویا کہ ہمارے حفاظتی گارڈ جو اللہ نے متعین کیے تھے وہ گارڈ چلے جاتے ہیں. جھوٹ گویا کہ قدر لعنت ہے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ جو ہے یہ برائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. وان الفجور یہدی الی النار، اور برائی یہ آگ کی طرف ڈھکیلتی ہے. گویا کہ جھوٹ یہ آگ یعنی جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور وان الرجل لا یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، اور آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے اور جھوٹ اس کی عادت بن جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. لہٰذا اللہ کے رجسٹر میں جس کا نام جھوٹوں میں آ جائے، جھوٹوں کی فہرست میں، اور لال رجسٹر میں جس کا نام آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی گرفت ہوگی. اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم بڑے کمزور ہیں. الہ العالمین ہم سے جیسی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا فرما. الہ العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما. الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہم تمام کو صحت تندرستی کی دولت عنایت فرما. دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خیر اور بھلائی ہم تمام کو نصیب فرما. قرآن مقدس کی جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، دین پر جمے رہنے اور استقامت کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.